السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو معروف شاعر اور مقبول نغمہ نگار شکیل بدایونی کی شخصیت اور سوانح حالات پر مبنی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ شکیل بدایونی پر انشاءاللہ قسط وار ویڈیو بناؤں گی۔ اگر آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا پھر شکیل بدایونی پر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تحریر محمد کیف فرشوری کی ہے۔ محمد کیف فرشوری نے شکیل بدایونی کے 100 سالہ یوم پیدائش 2016 کے موقع پر تصنیف کی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حسب و نسب اور خاندان۔ شکیل بدایونی کا اصلی نام شکیل احمد اور تاریخی نام غفار احمد ہے۔ شیخ صدیقی خاندان بدایوں میں پیدا ہوئے۔ اس خاندان میں ایک بزرگ حضرت سراج الدین سوختہ نام کے تھے جو شکیل کے مورث اعلیٰ تھے۔ سوختہ ان کا لقب تھا، اس لیے یہ خاندان سوختہ خاندان کے نام سے جانا گیا۔ خود شکیل اپنی خود نوشت سوانح میری زندگی ایک مرتبہ رضیہ شکیل میں سوختہ لفظ کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: سوختہ کوئی تخلص نہیں تھا بلکہ ہمارے خاندان کے مورث اعلیٰ حضرت سراج الدین کا لقب تھا، اور اسی نسبت سے خاندان کے لوگ اپنے ناموں کے ساتھ سوختہ لکھا کرتے تھے۔ اسی سوختہ خاندان میں ایک صاحب شیخ منشی ہدایت اللہ نام کے تھے جو شکیل کے دادا تھے۔ منشی ہدایت اللہ کے 2 بیٹے تھے جن میں بڑے بیٹے منشی حضور احمد اور چھوٹے بیٹے شکیل کے والد ماجد مولوی جمیل احمد قادری سوختہ جو ممبئی کی خوجہ سنی مسجد میں 20 سال تک خطیب رہے تھے۔ شکیل تحریر فرماتے ہیں: میرے دادا کا نام منشی ہدایت اللہ تھا جو ریٹائرڈ سرویئر تھے اور جو میرے بچپن میں بہت بوڑھے تھے، جن کا انتقال 1925 میں ہوا تھا۔ ان کے 2 بیٹے تھے۔ چھوٹے بیٹے میرے والد مولوی جمیل احمد قادری تھے اور بڑے بیٹے منشی حضور احمد ریٹائرڈ سرویئر تھے۔ شکیل کے والد جب ممبئی سے بدایوں آیا کرتے تھے تو شکیل کے لیے کپڑے اور کھلونے لایا کرتے تھے۔ وہ شکیل کو یہ بھی تاکید کرتے تھے کہ اپنے نام کے آگے سوختہ لکھا کرو۔ اس سوختہ لفظ کے متعلق بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں، اور اگر شکیل خود اس لفظ کی وضاحت نہ کرتے تو یہ اختلافات اپنی جگہ قائم رہتے۔ شکیل کی وضاحت سے یہ خود بخود رد ہو گئے ہیں۔ شکیل مذہباً سنی تھے اور مسلک ان کا حنفی تھا۔ ان کے والد بدایوں کے قادریہ سلسلے سے منسلک تھے۔ شکیل کے والد مولوی جمیل احمد قادری کی شادی محلہ ناگران بدایوں کے ساکن منشی نظام علی خاں کی صاحبزادی لاڈلی بیگم سے ہوئی تھی۔ یہ ایک پٹھان گھرانہ تھا۔ اپنے والدین کے خاندان سے متعلق شکیل یوں رقم طراز ہیں: میرا خاندان مذہباً سنی حنفی ہے۔ میرے والد جس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے وہ شیخ صدیقی تھا، مگر میری والدہ پٹھان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ناگران محلہ کے منشی نظام علی خاں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پیدائش اور بچپن۔ شکیل اپنے خود نوشت حالات میں پیدائش، نام اور تخلص کے متعلق اس طرح رقم طراز ہیں: میری پیدائش جمعرات 3 اگست 1916 مطابق 3 شوال 1334 ہجری یوپی کے مشہور شہر بدایوں میں ہوئی۔ سنہ ہجری کے حساب سے میرا نام غفار احمد ہے، مگر گھر والوں نے شکیل احمد نام رکھ دیا۔ میرا تخلص شکیل ہے۔ بچپن میں کچھ عرصے کے لیے صبا اور فروغ بھی تخلص رکھ چکا ہوں۔ شکیل کے بچپن کو جاننے کے لیے ہمیں ان کی خود نوشت سوانح عمری کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا، جہاں انہوں نے اپنے بچپن کے حالات اور دلچسپ واقعات تحریر کیے ہیں جن سے ان کے ذہنی حافظے کی نشاندہی بھی ہوتی ہے، اور ان کے بچپن کے بہت سے واقعات بھی ہمیں معلوم پڑتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اہم واقعات یہاں تحریر کیے جاتے ہیں۔ شکیل اپنے بچپن کی یادوں کو یاد کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میرے بچپن میں 2 مقبول مقرر بابا خلیل داس اور قطب الدین برہمچاری نے بدایوں کی جامع مسجد میں تقاریر
کی تھی، اور برہمچاری جی نے جب مجھ سے پوچھا تھا تم کس کی امت میں ہو، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اپنے باپ کا نام لیا تھا۔ میں مولوی جمیل احمد صاحب کی امت میں ہوں۔ اس پر انہوں نے قہقہہ لگا کر میری تصحیح کی تھی۔ مجھے اپنے بچپن کے وہ دن بھی یاد ہیں جب میں اپنے مکان کے سامنے والی سڑک پر، جس کا نام اب شکیل روڈ ہے اور جس کی تفصیل آگے بیان کروں گا، اپنے دوستوں کے ساتھ چور سپاہی، ریل انجن، کبڈی اور گلی ڈنڈا کھیلا کرتا تھا۔ شکیل کے بچپن میں ننھے نام کے ایک شخص تھے جو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ان کی شکیل روڈ پر ہی لکڑی کی ٹال تھی۔ ننھے صاحب کی یہ خاص عادت تھی کہ وہ ہر شعر پر داد دیتے تھے۔ اس سے کوئی مطلب نہیں کہ شعر صحیح ہے یا غلط، معنی ہے یا بے معنی، بس انہیں داد دینا۔ شکیل انہیں بے معنی اشعار سنا کر خوب مزے لیا کرتے تھے۔ شکیل لکھتے ہیں، اسی سڑک پر میرے گھر کے سامنے شیخ عبداللہ کی لکڑیوں کی ایک ٹال تھی، جہاں ان کے ایک نمازی اور غیر تعلیم یافتہ صاحبزادے ننھے دن رات رہا کرتے تھے۔ بچپن میں ننھے کو میں اپنی ہر نئی غزل سنایا کرتا تھا۔ ان کی عادت تھی کہ وہ ہر شعر پر واہ واہ کیا کرتے تھے، اس لیے کبھی کبھی ان کو بے معنی اشعار بھی سنا کر داد کے مزے لیا کرتا تھا۔ شکیل کا مکتب خانوادہ قادریہ عثمانیہ بدایوں شریف کے بزرگ عاشق الرسول حضرت مولانا عبدالقدیر قادری نے پڑھایا تھا۔ مکتب کی رسم بڑی دھوم دھام سے ادا ہوئی تھی۔ اس یادگار لمحے کو یاد کرتے ہوئے شکیل لکھتے ہیں، مجھے وہ منظر یاد ہے کہ جب مجھے دولہا بنا کر گھر پر مکتب کی تقریب میں حاضرین کے سامنے الف بے پڑھوائی گئی۔ مکتب پڑھانے کی رسم ہمارے قادریہ خاندان کے مرشد حضرت مولانا عبدالقدیر قادری نے ادا کی۔ عید اور بقرعید دو ایسے تہوار ہیں جن کا بچے سب سے زیادہ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، اور جب یہ تقریبات آنے والی ہوں تو پھر ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اب چونکہ شکیل بھی بچہ ہی تھے تو اسی طرح کی بے قراری و بے چینی ان میں بھی ہونا لازمی تھی، لہٰذا وہ فرماتے ہیں، عید اور بقرعید جب آتی تھی تو خوشی کے مارے مجھے رات بھر نیند نہیں آتی تھی۔ علی الصبح غسل کر کے کپڑے تبدیل کرتا تھا اور عیدی وصول کرنے کے لیے سب کو سلام کرتا تھا۔ عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دن بھر اپنے دوستوں کے ساتھ عید منایا کرتا تھا۔ ان واقعات کے علاوہ بھی شکیل نے اور بھی بہت سے دلچسپ واقعات اپنے خودنوشت حالات میں تحریر کیے ہیں، جن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بچپن کتنا خوبصورت اور خوشیوں بھرا تھا، مگر ان کا یہاں ذکر غیر ضروری ہو جائے گا۔ مطالعے کی آسانی کے لیے اور شکیل کی پرورش کس ماحول میں ہوئی کو سمجھنے کے لیے کچھ واقعات یہاں رقم کیے گئے ہیں، جو آئندہ ویڈیو میں ہم تفصیل سے بتائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خاں کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر۔